وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں خوش آمدید. میں ہوں ثاقب الاسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو 360. آج کے شو میں امریکی حزب مخالف صدر کے مواخذے کے مطالبے پر خاموش کیوں، اور پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کیا پاک امریکہ تعلقات میں تبدیلی کے لیے کسی پیش رفت کی بنیاد بن پائے گی. آج کے شو میں اور کن موضوعات پر ہم رپورٹس لے کر آئے ہیں، دیکھتے ہیں اس کی ایک جھلک. یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360. At the end of the day, this is about leadership. بانی پاکستان. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سابقہ ذاتی وکیل کی جانب سے صدر کو انتخابی مہم کے مالی قواعد کی ممکنہ خلاف ورزی کے جرم میں ملوث کیے جانے کے بعد صدر کے کچھ ناقدین ان کے خلاف مواخذے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن امریکی کانگریس میں صدر کے سیاسی مخالفین ایک محتاط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وکیل نے گزشتہ ہفتے انتخابی مہم کے مالی قوانین کی خلاف ورزی، ٹیکس فراڈ اور بینک فراڈ کے 8 جرائم کا اعتراف کیا. ان خلاف ورزیوں میں ان خواتین کی خاموشی خریدنا بھی شامل تھا جو صدر ٹرمپ کے ساتھ تعلقات کا دعویٰ کرتی ہیں. مائیکل کوہن کے مطابق صدر ٹرمپ نے انہیں ان خواتین کو ادائیگی کا حکم دیا تھا، جبکہ صدر اور ان کے حمایتی ان الزامات کی تردید کرتے ہیں اور مائیکل کوہن کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. ان الزامات کے بعد صدر کے مواخذے کے مطالبے میں اضافہ ہو گیا ہے. ہمارے پاس ابھی تک کافی ثبوت نہیں ہے. ہاؤس جوڈیشری کمیٹی کے رکن ایرک سویلول جو مواخذے کی صورت میں اس عمل کا باقاعدہ آغاز کرنے کے ذمہ دار ہوں گے، ان کا کہنا ہے کہ اس اقدام پر بات کرنا قبل از وقت ہے. ان کے مطابق اگر ڈیموکریٹ ہاؤس میں اکثریت حاصل کر لیتے ہیں تو معاملے کی تحقیقات پہلا قدم ہوگا. اس وقت سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ہم ڈیموکریٹ امریکی عوام سے یہ وعدہ کریں کہ اگر ہمیں اکثریت حاصل ہوئی تو ہم ان تحقیقات کا آغاز کریں گے جنہیں شروع کرنے سے ریپبلکن گھبراتے رہے ہیں. ہاؤس میں زیادہ تر ریپبلکن ارکان صدارتی انتخابات میں روسی مداخلت کی تحقیقات اور صدر کی جانب سے انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے الزامات میں صدر کا دفاع کرتے آئے ہیں. صدر ٹرمپ کے ذاتی وکیل گزشتہ ہفتے کہہ چکے ہیں کہ صدر کا مواخذہ ایک بڑی غلطی ہوگا. میرے خیال سے مواخذہ بہت بھیانک ہوگا، یعنی اس کی کوئی بنیاد نہیں. انہوں نے روس کے ساتھ ساز باز نہیں کی، وہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے. آپ صرف اور صرف سیاسی وجوہات پر ان کا مواخذہ کریں گے اور امریکی عوام اس کے خلاف بغاوت کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی صدر کے مواخذے پر خاموشی اس لیے اختیار کیے ہوئے ہے کیونکہ وہ صدر کے سپورٹرز کو متحرک نہیں کرنا چاہتی. ملک میں مڈ ٹرم انتخابات قریب آنے پر یہ معاملہ سیاسی میدان میں مزید ہلچل مچا رہا ہے، یعنی انتخابات کانگریس کے دونوں ایوانوں میں اکثریت کا تعین کریں گے. مارکس ہارٹن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA. پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اگلے مہینے کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد کا دورہ کرنے والے ہیں. تاہم اس میں ایشیا سینٹر کے وائس پریزیڈنٹ معید یوسف سے معید، آپ کے خیال میں کیا مائک پومپیو خطے کے دورے کے دوران پاکستان آئیں گے؟ پاکستان کہتا ہے کہ دورہ ہوگا، امریکہ کی طرف سے خاموشی ہے. دیکھیے، ابھی تک کم از کم جو معلومات تھیں پہلے اور پومپیو صاحب کی طرف سے یہ پبلکلی بھی واضح کیا گیا تھا کہ پاکستان آنے کا ان کا ارادہ ہے. اور میرے نزدیک شاید وہ جو ایک فون کال ہوئی عمران خان صاحب اور ان کے درمیان، اس میں بھی شاید کوئی ایسی بات ہوئی ہو. اب خاموشی کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے جو آپ کو معلوم ہے کہ وہ فون کال کے بعد ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہو گئی، کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اور اس پہ ایک سفارتی سطح پر تھوڑی سی کشیدگی ہوئی. لیکن دوسری بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اکثر سیکیورٹی کی وجوہات کی بنا پر یہ باتیں جو ہیں وہ پبلک میں نہیں لائی جاتی اور ان کی ٹائمنگ اور ان کا وقت وغیرہ، تو شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے. تو ابھی قبل از وقت ہے کہنا، لیکن میں بہت حیرانگی ہوگی اگر صرف اس کال کے بعد جو تھوڑی کنٹروورسی ہوئی اس سے اگر پورے ٹرپ ہی کینسل ہو جائے گا تو یہ کچھ انہونی سی بات ہوگی. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہمیشہ سے پیچیدہ ہی ہیں، اور اس میں نئی حکومت کے آتے ہی پہلے ہی رابطے میں دونوں طرف سے جو ایک سٹینڈ آف ہوا ہے بات چیت کے دوران کہ پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان میں موجود. دیکھیے جی، کوئی اچھی شروعات تو نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اور آپ مستقبل کا سوال کر رہے ہیں. حال جو ہے
اس وقت بھی معاملات بہت خراب ہیں, بہت کشیدہ ہیں. اس فون کال سے پہلے پچھلی حکومت کے ساتھ ISI اور CIA کے تعلقات, پینٹاگون اور پاکستانی فوج کے تعلقات, کشیدگی تو اس تعلق میں بہت ہے, بد اعتمادی بھی بہت ہے. تو اب جب شروعات نئی حکومت کی, ایک طرف تو یہ تھا کہ پومپیو صاحب جا رہے تھے پاکستان, ایک یہ سگنل ہے کہ وہ نئی حکومت کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, اور بہت ہی خوشائن بات ہے میرے نزدیک, کیونکہ پاکستان امریکہ کے تعلقات بہرحال بہت اہم رہیں گے اور ان کو رہنا بھی چاہیے. لیکن دوسری طرف اب یہ شروعات ہی ایسی ہوئی ہے, تو پہلے جو کشیدگی ہے عمران خان صاحب کا, آپ نے دیکھا کہ الیکشن کے بعد امریکی پریس میں ان کی بالکل ایک کیریکٹر اسیسینیشن کی گئی, بہت ہی منفی کردار کے طور پر ان کو دکھایا گیا. دو ٹوک جیسے کہ صدر ٹرمپ کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ برابری کی بنیاد پر ہوں گے, ایسے تعلقات جن میں دونوں کا فائدہ ہو. تو عمران خان کی شخصیت پاک امریکہ تعلقات پر کیسے اثرات مرتب کرے گی؟ دیکھیے, پہلی بات ہے کہ برابری اور فائدے کو علیحدہ کر لیجئے. فائدہ تو دونوں ملکوں کا ہوگا تو بات آگے چلے گی, اور وہ ہونا بھی چاہیے. اس تعلق میں بہت زیادہ بات ہوئی کہ آپ نے مجھے ناراض کیا, دوستی نہیں نبھائی. بین الاقوامی امور نہیں چلتے, مفادات پہ چلتے ہیں, اور اگر مفادات کا ملاپ نہیں ہے تو معاملہ آگے نہیں چلے گا. برابری کا جو معاملہ ہے وہ میرے نزدیک ایک پولیٹیکل سلوگن تو ٹھیک ہے, لیکن ایک طرف ایک سپر پاور ہے, دوسری طرف وہ ملک ہے جس کے اس وقت جو ہے اقتصادی حالات, معاشی حالات کمزور ہیں, IMF کے پاس شاید جانا پڑے وغیرہ وغیرہ. تو برابری تو ابھی نہیں ہو سکتی. جو تبدیلی آئے گی وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب شاید پروٹوکول کو فالو کریں گے, اس طرح کی ایکسس نہیں ملے گی امریکی حکمرانوں کو, عہدیداروں کو جو پہلے ملتی رہی, اور شاید وہ سٹینڈ بہت سی چیزوں پہ ایسا لیں گے جو امریکہ میں ہیں. حکومت جو ہے ان کی ایک سینٹر رائٹ حکومت ہے, تو پاپولیزم اپنی جگہ, لیکن وہ جو طالبان خان اور وہ ساری باتیں ہوتی ہیں وہ میرے نزدیک زیادتی ہے. یہ معاملہ آگے بڑھانا ضروری ہے, دونوں کو بہت سوچ سمجھ کے کام کرنا ہوگا. لیکن یہ درست ہے کہ دونوں طرف بہت ہی دو ٹوک بات کرنے والے لیڈرز ہیں, تو کئی دفعہ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ بھی ہوگی اور ہمیں تیار رہنا چاہیے. اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگ میں ایک سینئر رہنما جو امریکی کانگریس کے ہیں, جان مکین, وہ بہت ایک ایسی بات کرتے ہیں جس میں دونوں ملکوں کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. ان کی کمی کتنی محسوس ہوگی؟ نہیں, بالکل مکین صاحب نے یہ کوشش کی ہے, اور بارہا کنٹروورسی بھی بنی کیونکہ وہ ایک بیلنسڈ اپروچ لے رہے تھے, پاکستان کے دورے بھی کرتے رہے. تو بہرحال ایک سٹیٹسمن تھے, ان کی کمی تو موجود ہوگی. پاکستانی انٹرلوکیٹر سے بھی ان کے تعلقات تھے, ہندوستان میں بھی تھے, تو ایسے لوگ تو بہت اہم ہوتے ہیں. اب لنزی گرہام صاحب ان کے ساتھ کافی دورے کرتے رہے, تو ون ہوپس کے وہ جو لوگ ہیں جن کے ابھی بھی تعلقات ہیں وہ ان کو چلاتے رہیں اور ایک انٹرلوکیٹر کا رول ادا کریں. لیکن یہ بھی سچ ہے ثاقب کہ واشنگٹن میں بدقسمتی سے اور اسلام آباد میں بھی ایک دوسرے کے لیے کوئی ایسے چیمپئنز نہیں رہ گئے. آپ کو نہ تو واشنگٹن میں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پاکستان کے حق میں بات کریں یا اس تعلق کے حق میں بات کریں, اور نہ ہی آپ کو پاکستان میں اب امریکہ کے بارے میں کوئی زیادہ مثبت جو ہے رائے دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ بہت ہی مشکل معاملات ہیں, لیکن بہرحال ایک چیز پہ اتفاق ہے مجھے لگتا ہے امریکی اور پاکستانی لیڈران میں, اور وہ یہ ہے کہ اس تعلق کے ٹوٹنے سے دونوں کو بہت نقصان ہے. تو توڑنا تو یہ تعلق کوئی نہیں چاہتا, لیکن اس کو آگے بہتری کی طرف کیسے لے جانا ہے یہ سوال زیادہ مشکل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ پاک امریکہ تعلقات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آنے والے دنوں میں. تھینک یو موہد فار یور ٹائم اینڈ انسائٹ. جی بہت شکریہ. اور ہفتے کے روز امریکہ اپنے ایک سینئر اور قابل احترام 1 سال سے دماغ کے کینسر میں مبتلا تھے. انہوں نے ویتنام جنگ کے دوران امریکی بحریہ میں ایک پائلٹ کے طور پر خدمات سر انجام دی اور شمالی ویتنام کے قیدی بھی بنے. کئی اشرے بعد وہ ویتنام واپس گئے اور امریکہ کے اپنے ماضی کے دشمن سے تعلقات کو بحال کرنے پر زور دیا. انہوں نے 9/11 کے حملوں کے بعد مشتبہ دہشت گردوں کی تفتیش کے لیے پرتشدد طریقوں کے استعمال پر بھی سخت تنقید کی. سینیٹر جان مکین نے 2 مرتبہ امریکی صدارت کے امیدوار کی نامزدگی کی دوڑ میں حصہ لیا اور 2008 میں اپنی جماعت کی نامزدگی بھی حاصل کی, لیکن وہ صدر اوباما سے ہار گئے. سینیٹر مکین سیاست کے ایوانوں میں ایک تیز مزاج شخصیت کے طور پر مشہور تھے, لیکن اپنے پرخلوص رویے کے باعث وہ دونوں سیاسی جماعتوں اور ان کے حامیوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے.
پاکستان کے آرمی چیف نے سینیٹر جان مکین کی موت پر تعزیت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کا ایک ایسا دوست قرار دیا جو دونوں ملکوں کے بہترین مفاد میں پاک امریکہ تعلقات کے پوٹینشل پر یقین رکھتا تھا. اس حوالے سے پاکستانی فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی ایک ٹویٹ آپ نے جو دیکھی اس میں جان مکین کو اپنے ملک کا ایک قابل قدر عزیز احمد اس وقت موجود ہیں جو جان مکین سے کئی دفعہ مل چکے ہیں اور ان سے پہلی ملاقات آپ کی سال 2004 میں ہوئی تھی. تو یہ بتائیے کہ آپ نے جان مکین کو کیسا پایا, آپ جب ان سے ملے, ان سے بات کی؟ اس بات کو ثاقب تقریباً 14 سال کے قریب ہو گئے ہیں, لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ یاد رہ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہم جرنلزم میں کافی لوگوں سے ملتے ہیں, لیکن جان مکین وہ شخصیت تھی جو ہمیشہ یاد رہی. اور یاد ہے کیونکہ جب یہ میرا پہلا امریکہ کا دورہ تھا جب امریکی انتخابات ہو رہے تھے جس میں صدر بش اور جان کیری انتخاب لڑ رہے تھے صدر کا 2004 کے. جی, تو ہم میامی یونیورسٹی میں موجود تھے وہاں پہ, اور جو ریپبلکنس اور ڈیموکریٹس کے رہنما تھے ان سے انٹروڈیوس کر رہے تھے. تو جب جان مکین داخل ہوئے اس میڈیا سینٹر کے اندر تو جتنا میڈیا وہاں پہ موجود تھا وہ سب کے سب جو ہے جان مکین سے بات کرنے کے لیے گئے. اور ہم نے بھی کوشش کی, پاکستان سے میں اور فہد حسین ہم جیو نیوز کی طرف سے انہوں نے الیکشن کی کوریج کر رہے تھے. تو جان مکین کو اتنے میڈیا نے گھیر لیا تھا کہ ہمیں موقع نہیں مل سکا ان کے قریب جا سکیں. تو ہمیں ایک پاکستانی جو کہ صدر بش کے کیمپین میں ہوتے تھے ان سے ہم نے درخواست دی کہ اگر آپ ہمیں جان مکین صاحب سے بات کروا دیں تو ہمارے لیے ایک اچھی ایڈیشن ہو جائے گا انٹرویوز میں. تو انہوں نے صرف ان کے کان میں جا کے کہا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے تمام امریکن میڈیا کو اسی وقت کہا کہ اور انداز میں بات کی بہت بالکل. اور پھر 2008 کے الیکشن میں جب وہ صدر اوباما کے مقابلے پر ریپبلکن پارٹی کو امیدوار تھے تو انہوں نے صدر اوباما کی ذاتی زندگی پر حملہ کرنے سے گریز کیا, بلکہ جو لوگ ان کے بارے میں کچھ کہتے تھے وہ ان کو کریکٹ کرتے تھے کہ نہیں صدر اوباما جو ہے وہ ایک ڈیسنٹ ڈفرینسز ہیں, لیکن میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات نہیں کروں گا. 2008 کے انتخابات میں جب وہ ہارے اور پھر انہوں نے جو تقریر کی اس وقت بھی آپ وہاں تھے, اس وقت کیا ہوا تھا؟ اس وقت بھی جس طرح کی ان کی شخصیت تھی ان کے چہرے پہ تھوڑا سا بھی غم نہیں نظر آیا, اور وہ انہوں نے بڑے آرام سے آ کے ایکسیپٹ کیا تھا جو ان کی ہار تھی, اس کو تسلیم کیا تھا, جو کہ بالکل ایک نئی بات تھی کہ فوری طور پہ دوسرے ہی لمحے میں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور جہاں تک ان کی کیمپینز میں ہم ساتھ ساتھ رہے تھے, ان کی جو گفتگو مسلمانوں کے بارے میں ہوتی تھی خاص طور سے, کیونکہ ہم پاکستان سے اس الیکشنز کو کور کرنے آئے تھے تو ہمارا فوکس زیادہ تر ان باتوں پہ ہوتا تھا جس میں امیگرینٹس بات ہو یا مسلمان. اور انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ جان مکین نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری دنیا کے رہنماؤں میں بہت عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. ان سے ملنا واقعی اعزاز کی بات ہے اور امریکی سیاست میں ان کا خلا پر کرنے میں بہت وقت لگے گا. بہت شکریہ عزیز آپ کے وقت کا. اور پاکستان میں بانی پاکستان کے نام سے منسوب جناح کیب بنانے والے کاریگروں کی کمی کیوں ہو رہی ہے, اس کے بارے میں رپورٹ شامل ہے جو جانیں گے ہم دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اہم خبروں کی جھلکیوں کے بعد جو ہوتی ہیں ورلڈ ویو میں. ایران امریکہ کی جانب سے نئی پابندیوں کے خلاف آج پیر کے روز اقوام متحدہ کی اعلیٰ عدالت کے سامنے دلائل پیش کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 ہفتے قبل ایران پر دوبارہ سے یک طرفہ پابندیاں عائد کی ہیں, اور 2015 کے معاہدے میں جن سخت سزاؤں کو ہٹایا گیا تھا اب وہ دوبارہ لاگو کر دی گئی ہیں. تہران نے جولائی کے آخر میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ مقدمہ دائر کیا تھا. اقوام متحدہ کی تفتیش کاروں نے کہا ہے کہ میانمار کی فوج نے نسل کشی کے ارادے سے روہنگیا مسلمانوں کا قتل عام اور گینگ ریپس کیے ہیں. اقوام متحدہ کی تازہ ترین تحقیقاتی رپورٹ تیار کرنے والے ماہرین نے اپنی حاصل کردہ معلومات کی بنیاد پر تجویز دی ہے کہ ان جرائم کی منصوبہ بندی کے لیے میانمار کے کمانڈر ان چیف اور 5 دیگر جنرلز کو سزائیں دی جائیں. تقریباً 7 لاکھ روہنگیاز اس کریک ڈاؤن کی وجہ سے علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے, جن کی اکثریت ہمسایہ بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہے. ہانگ کانگ میں صحت کے حکام نے اسکولوں کی چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے ڈینگی بخار کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مچھروں کے خاتمے کی ایک مہم کا آغاز کیا ہے. حال ہی میں وہاں ڈینگی کے 26 کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں. اس وقت تک یہ اس علاقے میں ڈینگی سے متاثر ہونے والوں کی سب سے بڑی تعداد. امریکی فوج گزشتہ صدی کے دوران بہت سی تبدیلیوں سے گزری ہے اور ان تبدیلیوں کا فوکس اکثر خواتین ہی رہی ہیں. واشنگٹن کے قریب واقع امریکی فوجیوں کی آخری آرام گاہ آرلنگٹن نیشنل سیمیٹری میں مرین کورز میں خدمات سر انجام دینے والی خواتین کے بدلتے ہوئے کردار کے بارے میں ایک نمائش شروع ہوئی ہے. آئیے چلتے ہیں. 100 سال پہلے اسی مہینے
अमरीकी फौज में शामिल होकर 29 साल ओपा मे जॉनसन अमरीकी मरीन कोर का हिस्सा बनने वाली पहली अमरीकी खातून बनी। ये अमरीकी खवातीन को वोटिंग का हक मिलने से पहले की बात है, लेकिन ये तेज रफ्तार टाइपिस्ट अमरीकी फौज में एक क्लर्क की खिदमत सर अंजाम देना चाहती थी ताकि पहली जंग अजीम में लड़ने के लिए मजीद एक मर्द को फारिग किया जा सके। 100 साल बाद खवातीन आज वोट भी डाल सकती हैं और जंग भी लड़ सकती हैं। मरीन फौज में तकरीबन 14,000 खवातीन हैं। मेजर जस्टिन डेवी का कहना है कि मरीन कोर में 8% खवातीन हर तरह की पोजीशंस पर काम कर रही हैं और ऑफिस में सेक्रेटरी की खिदमत अंजाम देती थी और अब हमारी पहली खातून इन्फेंट्री ऑफिसर भी हैं। हमने साबित कर दिया है कि खवातीन में भी जरूरी सलाहियतें मौजूद हैं और मेरी राय में इसका इन्हिसार हमारी लीडरशिप और मैरीन कोर को ज्वाइन करने वाली दूसरी खवातीन पर है कि हमारे लिए ये रास्ता खुला रहे। लॉरेटा रेनल्ड्स डेप्यूटी कमांडेंट फॉर इंफॉर्मेशन की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं, जिसमें साइबर, सिग्नल्स, इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल हैं। We're a naval service and women weren't allowed aboard ship, and so now no barriers, no restrictions. और सिर्फ जिम्मेदारियां ही तब्दील नहीं, 2009 में मरीन में शमूलियत का फैसला किया। इन नौजवान मेरीन फौजियों को देखकर अच्छा लगता है। मैं पहले के मुकाबले में अब ज्यादा तनव्वु देखती हूँ। जब मैं आई थी ये ऐसा ही है जैसे आपका कल, आज और मुस्तकबिल के कल की तारीख के गवाह हैं। अगरचे यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर के तमाम दरवाजे अब खवातीन के लिए खुले हैं, लेकिन अभी भी चैलेंजेस और सख्त काम बाकी है। मेरे ख्याल में अहम बात उन्हें वो तमाम मदद फ्राहम करना है जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है, जैसा कि ट्रेनिंग, ये सब कुछ लीडरशिप जो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब मखसूस टोपी जिसे जिन्ना कैप कहा जाता है, इसकी मांग तो अब भी है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बनाने वाले कम ही रह गए हैं। इसकी वजूहात में सकूत ढाका और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कशीदा ताल्लुकात भी हैं। मज़ीद जानते हैं लाहौर से समन खान की इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान की कराकुली भेड़ की खाल बांग्लादेश की पैदावार पटसन से बनने वाली टाट पर सजती है तो तैयार होती है कराकुली टोपी, यानी पाकिस्तानी जुबान में कहें तो जिन्ना कैप। पाकिस्तान में इसके बनाने वाले इक्का दुक्का ही रह गए हैं। इनमें से एक लाहौर के ताज मोहम्मद हैं। 57 साल से ये टोपी बनाने वाले ताज मोहम्मद कहते हैं कि अफगानिस्तान से दूरियां पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जिन्ना कैप से दूर लेकर जा रही है। अफगानिस्तान से खाले आती थी, लेकिन अब वो नहीं आ रही, बॉर्डर बंद है। वो ये फारसीवान लोग लाते थे, अब वो फारसीवान लोग जो इनको दाखिल होने नहीं देते हैं। जिन्ना कैप की खासियत उसकी गैर हमवार घुंघराली सतह है, जो अफगानिस्तान से दरामद होने वाली भेड़ की खाल से मशरूत है। पाकिस्तानी की भेड़ के बच्चे हैं, वो उसकी खाल खुश्क होती है, इसके जो बाल के कुंडल नहीं बनते हैं। जो काबल के अंदर है वो उधर तुर्किस्तान एक इलाका है, उधर वो ठंडा इलाका है, उसमें अगर जो बच्चा पैदा होता है वो साथ ही उसके जो कुंडल है वो बन जाते हैं, वो फिर वो खुलते नहीं और उसके अंदर रेशमी चमक है। यही खाल अब पाकिस्तान आने की बजाय बाहर के मुल्कों में चली जाती है, जहां इससे गर्म मलबूसात बनाए जाते हैं। इस्तेमाल शुदा कपड़े जब वापस लौट की सूरत पाकिस्तानी लंडे बाजारों में आते हैं तो ताज मोहम्मद जैसे कारीगर उन्हें ढूंढ कर खरीदते हैं और उन्हें उधेड़ कर टोपी बनाने में इस्तेमाल करते हैं। इसमें इतना फर्क है कि वो अगर नई खाल अगर 3 साल 4 साल चलेगी तो ये 2 साल चलेगी। खाल की रवायती शक्ल देने में बांग्लादेशी टाट अहम किरदार अदा करता है, लेकिन वो टाट भी अब पाकिस्तान आना फैशन वहाँ ज्यादा होती थी। असल कराकुली टोपी 7,000 से 10,000 में बनती है, लेकिन अब ये कारीगर लोगों की जेब और तलब को देखते हुए चाइना के बनाए मसनूई कपड़े का इस्तेमाल भी करते हैं, जो 200 रुपए से 1500 में भी मिल जाती है। लाहौर की गिनी चुनी दुकानों पर पहुंचने के बाद ये माल ज्यादातर सरकारी दफातर के मुलाजिमीन के लिए आय ऑर्डर्स में पूरा होता है। मैंने ब्लैक पहनी है, इसमें ग्रे भी है, ब्राउन भी है, कैमल कलर भी है और शुतरी रंग भी होता है। जो हमारे गाग लगे वो अब तक आ रहे हैं, और ये स्कूलों में जब फंक्शन होते हैं बच्चे को बनाना होता है कैद आज़म, तो वो भी आते हैं जिन्ना कैप लेके जाते हैं।
لیکن 21 سے 25.5 इंच साइज में दस्तयाब ये टोपी अभी भी लंदन, जर्मनी समेत दुनिया भर में बरामद की जाती है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। یہ تھا آج کا ویو 360. فیڈ بیک کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر، اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com. ثاقب الاسلام کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ایوننگ.